لڑن واسطے کہ وہ مسیت نہیں بننی تے وہ نہیں بننی تے وہ جنہ کنجر کھاتا ہے وہ این جی اوز بنا کے پہ گئے نے چندے مسجد چ جمع ہوندے سی تے مسیتاں والے تے کوئی تباہ ہی نہیں کردا تسی مسجداں دے بل وی سپیکراں تے اکٹھے کر رہے ٹی وی پئی من مسجداں تے کوئی تباہ نہیں کر درساں تے کوئی تباہ نہیں ہم نے لکھ کے لگایا کہ دین محمد کی تعلیم فری ہے تے کوئی لین واسطے تیار نہیں مجھے ایک انگریز ملا اس نے مجھے بولا واٹ از دس یہ کیا ہے تو میں نے بولا واٹ یور پرابلم تمہیں مسئلہ کیا ہے اس سے کہتے یہ لکھا دینی تعلیم فری کہتے اتنا معیار گر گیا تمہارے اسلام کا کہ آپ کو فری بھی لینے کے لیے تیار نہیں یہ مت لکھا کرو بورڈوں پہ دین اسلام کی تعلیم فری وہ کہتا ہے انگریزی سیکھنے کے لیے کروڑوں روپے لگاتے ہو اور محمد عربی کی زبان سیکھنے کے لیے تمہیں فری کا لالچ دیا جا رہا ہے وہ گورا تو سوچتا ہے ہم نے اتنا ویلیو کیا اسلام کو کہ ہمیں بورڈوں پہ لکھنا پڑ گیا کہ تم مسجد میں آنا وہاں کھانے کا انتظام ہو ہمیں لنگر کھانے بنا لیے مسجد کے اور جس کام کے لیے مسجد بنی تھی آج کس مسجد میں قرآن کا ترجمہ سکھایا جا رہا ہے کس مسجد کے نمازی کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کا ترجمہ یاد کرو یہ گونگی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں میں نے اپنے اللہ کو کہا کیا اللہ کی قسم کبھی تم یہ لفظ سیکھ لو نا سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ تو تمہیں سمجھ لگ گیا تم نماز میں اللہ کو کہتے کیوں مگر ہم سیکھتے ہی ترجمہ سیکھتے ہی گونگی نمازیں پڑھ کے جا رہے ہیں اور میں نے اکثر مسجدوں میں سب مولویوں کو دیکھو دعا بھی اپنے منہ میں مانگ رہے ہو اور پیچھے آمین کہنے والے کیا کہیں گے آمین بھئی دعا اونچی بولیں گے تو پیچھے آمین کہے گا نا کوئی آج کتنے مسلمان ہیں اپنے بھائیوں کے بچوں کو اللہ کی قسم ہے نا جی میں نے روتے دیکھا اچھا جو دوستوں بھی جیسے امام نے 20 سال صلہ رحمی دسی کتنے سال 20 سال مسجد امام نے جمعہ پڑھایا تے صلہ رحمی دسی تے مسجد والے نے 20 سال حضرت کی سکھیا ہے کہ جی اودی بیگم دی عدت بھی پوری نہیں ہوئی تے مسجد والے کا مکان ویلا کرو اسی مولوی نواں رکھنا تے اودی فیملی ہونی جیڑی مسجد 20 سالاں چ اپنی امام نو چھت نہیں دے سکی تے بیوہ عورت رل گئی تے بچے رل گئے آج کتنے علماء کی بیویاں رل گئی بچے رل گئے تو جس مسجد میں صلہ رحمی کرنا سکھایا وہ مسجد اپنی امام کی بیوہ عورت کے سر پہ چھت نہیں دے سکے کیا مسجد کا فائدہ 20 سال نمازیوں کو علماء کرام نے صلہ رحمی سکھائی اور ہم نے امام مسجد کی بیوہ عورت کو کہا تم ادھر سے نکلو حالانکہ چاہیے تھا کہ اس عورت کو اسی مکان میں رکھتے ہیں دوسرے امام کو کرائے پہ لے کر دیتے کہ یہ امام 20 سال اگر انگریز کا نوکر ہوتا تو اس کی پینشن بھی لگنی تھی انگریز کا نوکر 20 سال رہتا اس کو مکان بھی ملنا تھا سب کچھ آج حضرت یہ علماء کے بچے دین کیوں نہیں سیکھتے اس کی وجہ ہی یہی ہے مسجدوں والوں نے مسجد کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا اور اس کی بیٹی کا رشتہ کوئی مسجد کا نمازی نہیں لیتا کہ ایک کمرے میں تو رہتے وہ اپنے گاؤں میں جا کر اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے وہ ہم نے تو امام مسجد کو اپنا سوسائٹی ممبر ہی نہیں سمجھا ہم نے تو اپنی سوسائٹی کا اس کو ممبر ہی نہیں سمجھا تو وہ کیسے اپنے بچے کو کہے گا کہ تم مولوی بن اس کا بچہ دنیا میں رہتا نہیں ہے وہ کہے گا نہیں پاپا میرے دوست مجھے مذاق کرتے ہیں کہ تیرا بابا لیٹرینوں کے اوپر ایک کمرے میں رہتا ہے دل کے پھپھولے چل اٹھے سیدھے کتاب سے اس گھر کو آگ لگی کر کے چراغ سے تم کہتے ہو یہ مدرسے کیوں خالی ہے اس کی لاجک پیچھے ریزن یہ ہے یہ جامعہ محمدیہ کتنی بڑی بلڈنگ ہے مگر 700-800 بچہ پڑھ رہا ہوگا جس میں 5000 بچہ سما سکتا ہے مگر آج 700-800 پہ بات آ گئی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ائمہ کرام کی یونیورسٹیوں والی ڈگریاں جو ہیں وہ ان کو زیرو کر دی عالم دین کی ڈگری پہ کیا مل رہا ہے اور یہ گوروں کی ڈگریوں پہ ہم نے بچوں کو نہ جی گریڈ لگا دیا آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں میں ذرا سوال کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا آج کی تقریر کیلے بیٹھ کے سننا کہ ناصر مدنی صاحب ہماری کون سی حص جگا رہے تھے جو مردہ ہو چکی ہے وہ ضمیر احساس والی حص جگا رہا ہوں کہ ہمارے اندر احساس ختم ہو گئے ہیں اور نبی کریم میں کتنا احساس تھا سکی بیٹی
مصطفیٰ کو جا کے کہندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جڑے جانور بچے نے نا آ غلام گلوم آ مینوں دو تے میرا گھر دا کام چلے میرے گوڈے دکھن لگ پیندے نے پانی لیا لیا تے میرے نبی نے فرمایا بیٹی یہ تے صحابہ صفا تے جڑے دین سکھ رہے نے نا انہاں واسطے رکھے نے بیچ کے انہاں دا روٹی پانی پورا کرنا ہے تے تو جا کے وظیفہ پڑھیا کر اللہ تیری تکلیف دور کر دے. یہ احساس تھا مصطفیٰ کو. اور دین ایسے تو نہیں نا ہمارے پاس پہنچا, دین ایسے تو نہیں پہنچا. آج کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے دین سیکھا, کیسے سیکھا سنیے. یہ دین والوں کے لیے بھی میں واقعہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ دین سیکھنے کے لیے کتنی مشکلات آتی ہیں. حضرت امام وقی ابن مغرس سمندروں پار کا سفر کیتا ہے تے جناب سلمان کہندے نے جڑے گڑتے چ گیا اس گڑتے چ واپس آئے ہیں تے کہندے جی ایک لکڑی دا پیالہ لے کے گیا سا, اس لکڑی دے پیالے چ رات نو پانی دے اندر سکیاں روٹیاں پیوندے نہ سا تے صبح اٹھ کے کھا لینا سا. کہندے گورنر صاحب تسی شوربے نال روٹی کیوں نہیں کھادی, بوٹیاں کیوں نہیں کھادیاں؟ تے کہندے جی کوئی گل نہیں, ڈر ماریا سی, ایک کوئی گل دا ڈر سی کہ کتے کوئی رایا چ بھوکا اٹھ کے سوال نہ کر دے کہ ساڈا گورنر بوٹیاں کھاندا سی تے مینوں سلوجی چھورے بھی نہیں لبے تے میں اس لیے سکیاں روٹیاں پیو کے کھا دی. آج ہمارے گورنر کے 200 ملازم ہیں, 300 ملازم ہیں. یہ پاکستان قرضئی ملک ہے. ایک گاڑی وزیر اعلیٰ کی اس کے آگے پیچھے کتنی گاڑیاں, اور بادشاہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے, اس سے کوئی ہاتھ نہیں ملا سکتا. بادشاہوں سے کوئی ہاتھ نہیں ملا سکتا, وہ ملک کے بادشاہ ہوتے ہیں, مالک ہوتے ہیں. مگر ہمارا جمہوری ملک صرف اس میں ایم پی اے کی جرت نہیں ہے کوئی میڈم کے پاس بیٹھ جائے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے ملک کو بڑی اچھی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں. اور نبیوں کا سردار تھا, صحابہ میں بیٹھے ہوتے تھے, آنے والا پوچھتا تھا تمہارا سردار کون ہے. ہم نے تو نظام مصطفیٰ دیکھا ہی نہیں. یہ حضرت امام وقی ابن مغرس سمندروں پار کا سفر کیتا ہے. میں اپنے بھائی عباس کو کہہ رہا تھا کہ خلیل کے بچوں کا فل خیال رکھنا, تو کہتے جی اللہ کرے ہمیں اس طرح ہی رہے. میرے بھائیو جملہ سنیے ذرا دھیان سے, بڑا قیمتی. اللہ پاک خلیل دی قبر نو جنت دا باغ بنائے تے بڑا واقعہ دلچسپ ہے. حضرت امام وقی ابن مغرس سمندروں پار کا سفر کیتا ہے تے قرطبے تو چلے نے تے پہنچے کتے نے بغداد اندر تے دولو بھی سمندروں پار کا سفر کیتا ہے. تے ایک بندے نے کوئی نہیں امام احمد دا گھر کتے تے کہندے نے اسی نہیں دسنا, حاکم وقت نے انہوں نے نظر بند کیتا ہے تے کہتے سانو پولیس پھڑ کے نہ لے جائے. تو انہوں نے کہا نہیں میں دستا کسی نو نہیں. بالا دا بھائی میرا شہر بڑی دور ہے تے یار دسو کتنے نے. ایک بندے نے ہاتھ اشارہ نہ کیا, آؤ اس گلی چ امام احمد دا گھر ہی. تے بندے پہنچے امام انہاں دے بوئے تے جا کے کہندے السلام علیکم. تے اگوں آواز آئی وعلیکم السلام, من انت تسی کون ہو؟ من دکل باب دروازے تے کون ہے؟ تے کہندے نے میں وقی ابن مغرس ہاں. تساں آواز لائی سی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, لوگو قرآن دی طرف آ جاؤ, قرآن منزل میں اللہ ہے تے میں تہاڈے کو قرآن سکھن آیا ہوں. تے کہندے نے میرے تے حاکم وقت نے پابندی لائی ہے کہ قرآن نہیں سکھا سکتا. ہمیشہ پابندیاں اللہ والے تے لگیاں نے, اللہ والے تے ہمیشہ پابندیاں لگیاں نے. سید عطاءاللہ شاہ بخاری دی ادھی عمر جیل چ گزر گئی تے ادھی ریل چ گزر گئی. علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دی ادھی عمر جوکھاں چ گزر گئی. لوگو شہزادہ پتر سی, شہزادیاں دا پتر سی, امیر پتر سی, امیراں دا پتر سی تے تیرے گجراں والے تھے ارب پتی خاندان دا پتر سی. تے ویرو اج جنت البقیع چ لیٹیا ہے. اس وجہ تو نہیں لیٹیا کہ سیٹھ ظہور لائی بڑا امیر بندہ سی, جناب اعلی او دا پتر ہے. جناب محبوب لائی بڑا امیر بندہ سی کہ او دا بھرا ہے. نہیں اس وجہ تو نہیں جنت البقیع علامہ احسان لیٹیا. اس وجہ تو لیٹیا ہے کہ میرے محمد دا دین مدینے چ سکھیا تے پوری دنیا تے نافذ کرنا چاہتا سی. اس وجہ تو جنت البقیع چ لیٹیا. لوکاں دا ویزا نہیں لگدا تے لاما لی جہاز آ گیا ہے کہ ایسا ریاض لے جانا. وجہ کی میں تمہیں کیا سی کہ کبھی تسی میری آج دی تقریر پلے بن کے لے گئے اور انشاءاللہ تہاڈی سوچ بدل جائے. امام وقی ابن مغرس کہتے ہیں جی
تساں ہی مینوں بلایا کہ قرآن سیکھو تے میں سیکھن آ گیا تے کہندے جی میں سکھا نہیں سکدا، حاکم وقت نے میرے تے پابندی لائی۔ اج پاکستان دے وی وہ حالات نے، ایک مسجد درس بناونا تے 16 محکمیاں تو سائن کرانے پیندے تے جڑے سور نے قانون بنایا سی وہ پرویز مشرف دی قبر دا بھی کسے نوں پتہ نہیں تے مسجداں پھر بھی چلدیاں پئیاں، درس پھر بھی چلدے۔ یہ وہ سور نے بنایا سی، انہیں کہی 16-17 محکمے کو سائن کراؤ پھر مسجد درس بنے تے کچی ٹاکی لاؤنی تے کسے نوں پوچھن دی لوڑ ہی نہیں، سینما بناونا تے لوڑ ہی نہیں تے مسجداں بناونیاں نے تے تسی پوچھنا میں 16-17 محکمے تے اگے لکھیا ہوئے کہ 500 میٹر تو پہلے مسجد نہیں بننی تے سیلمیاں دیاں کناں سانیاں، سیلمیاں دیاں تے مسجد 500 میٹر تو پہلے نہیں بن سکتی۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولو ایسا گندا قانون۔ حاج پرویز مشرف کو کوئی دعا دینے کے لیے تیار، کیوں؟ اس نے دین سے وفا نہیں کی۔ وہ لال مسجد پہ حملہ کیا، وہ لال مسجد آج بھی چل رہی ہے، اس کی قبر کا کسی کو پتہ ہی نہیں کدھر شیطان کی قبر۔ آپ کو بھی میں کہتا ہوں جو حکمران اللہ کے دین سے پیار نہ کریں کبھی اس کو دعا مل سکتی؟ مجھ بولے مل سکتی؟ اس کا ظلم ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں۔ یار یہ بچوں کو لاؤ اندر سے، ایک بندہ جائے ان کو اندر اتنا چپ کر کے بٹھائے، ادھر لے آئے انہوں چپ کرا ذرا، لفظ بڑا بڑا ایمان تالا بہلا راضی ہوئے۔ آخری باتیں پلے بنو تے پھر کدی لمبی گفتگو کراں گے۔ میں اسلام آباد دا سفر کرنا ہے تے میں چاہنا کہ تاڑے میری تھوڑی جی دیر گفتگو ہوئی ہے، شام دی میں گاویرا تیرے کو جدوں نہ آیا ہے تے ہن جناب پونے 8 دا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ تیری میری حاضری قبول فرمایا۔ 8 بجن والے نے تے لفظ سنیا جے دھیان نال، ٹائم دا تے پتہ نہیں لگا کہ ویلو نہ کدوں دا میں شروع ہویا ہے تے لوکاں نوں میں ویکھیا کہ سر نہیں ہلے۔ حضرت امام کہندے نے جی میں نہیں سکھاؤنا تے امام وکی ابن مغرب کی کہندے نے حضرت ایک طریقہ اختیار کراں تے تسی مینوں دین سکھاؤ گے۔ کہندے کی طریقہ ہے؟ کہندے طریقہ ہے میں اتھوں دے فقیر ویکھاں گا شہر چ منگدیاں نوں، انہاں ورگا لباس پاواں گا، انہاں ورگا ہاتھ چ کٹورا پھڑاں گا تے میں ڈنگوری پھڑاں گا ہاتھ وچ تے شہر دی ایک ڈکر تو منگنا شروع کراں گا تے منگدیاں میں تہاڈے بوئے تے آن کے دستخط دواں گا۔ بارک اللہ فیکم، فرمایا بارک اللہ فی اہلک، اور گھر والے تک اللہ رحمتہ کرے تے برکتاں کرے، تاڑے تے اللہ اپنی رحمت دا نزول کرے۔ تے سنیے ذرا دھیان دے نال، جدوں اینی گل کیتی تے کہندے جی میں تانوں آن کے کچھ منگاں گا نہیں، اینا ہی کہاں گا تے تسی مینوں خیر پاؤن دی بجائے اللہ دے نبی دیاں 3 حدیثاں زبانی یاد کرا دیا کرے۔ مانگدیا کئی دن گزر گئے تے دین سکھدے رہے تے جدو آزاد ہوئے امام آمن تے کسی نے کیا مبروک یا شیخ الکریم عالم مبروک، انہاں کیا مینوں مبارکاں دو، لاکھ لاکھ تے ہزار تے کروڑ ایس بچے نوں مبارکاں دو جنہیں مانگ کے محمد دا دین سکھی۔ ساڈے بچیاں نوں کہنا ہی کہہ دے تو مسیح دی کھل پڑھ لیا درس دی تے نہیں میری توہین ہو جائے گی، میں کھاندے پیندے گھر دا بچہ ہے تے میں کھل پڑھ کے لیا تے چلے جنہاں تیرے تک دین پہنچایا انہاں گلیاں چوں مانگ کے منگنا پیشہ نہیں سی تے محمد کریم دے دین تے پابندی سی تے لوکاں نے دین سکھیا ہے سکھیا۔ امام بخاری 40 دن پیدل چلتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس نے سالن سے بھی کھانا کھایا کہ بیمار ہو جاتے تھے، رکھی روٹی کھا کے بیمار ہو جاتے تھے۔ اب ہم مولویوں کے تو پوچھے ہو گئے ہیں نا کہ ساڈے اگے انیاں ڈشاں پئیاں تے سانوں تے چاہیے سجدے نہ اٹھیے کہ ساڈے اللہ دی انیاں مہربانیاں کہ لوگ اگے پیچھے ڈشاں لے کے پھردے نے۔ امام بخاری 40 دن پیدل سفر کیتا تے روٹی سکی کھادی ہے۔ کسی نے پوچھا یا امام تسی سالن کیوں نہیں کھادا؟ اے نہیں سی غریب گھر دے سی، کروڑ پتی باپ دے بیٹے سی۔ امام محمد بن اسماعیل، حضرت اسماعیل بھی عالم تھے، ان کے والد بہت بڑے محدث تھے اور تاجر بھی تھے۔ امام بخاری کروڑ پتی تاجر تھے، 25,000 دینار تو ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے لوگ، 50,000 دینار تو ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے، کہتے پرچہ ہی نہیں کرانا۔ شاگردہ نے پرچہ کرا دیا گورنر کی عدالت میں تو کہتے تانوں میرے تو بھی بہتا میرا خیر خائی دبکا ماریا شاگردہ نے، تساں ہویا کون سی گورنر شکایت لائی کہ امام بخاری نے پیسے فلانا بندہ کھا گیا۔ اس طرح دا امام بخاری سی تے شاگردہ نے کہا استاد جی تسی سانوں دسیا نہیں
تو حکیم صاحب کہنے لگے جی تسی روٹی نہ سالن کیوں نہیں کھاندے تانوں بیماری لگ گئی ہے تے کہندے نے ایک کوئی وجہ تو نہیں کھاندا کتے زبان تے دنیا دی لذت نہ آ جائے اور پیغمبر دا دین بیچ بیچ نہ رہ جائے تے میں مشن لے کے نکلیا کہ میں حدیث رسول ایک کتاب سے درج کروں. یہ ہم جو اپنی زبان سے کہتے رہتے ہیں نا بخاری 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 بخاری, یہ بخاری لکھنے والے نے 40 دن پیدل سفر کیا سالن اپنی زبان تے نہیں آن دیتا, ذائقہ ہی نہیں آن دیتا. اور حضرت میں نے حدیث پہ بڑا غور کیا ہے, اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر, کبھی غور کیا ہے یہ بلوغ کے مؤلف جو نا بلوغ المرام امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح بخاری کے مؤلف, فتح الباری اور بلوغ المرام یہ جو بچوں کو پہلے کلاس میں پڑھائی جاتی, یہ بلوغ المرام کے مؤلف اور فتح الباری کے مؤلف وہ امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ جو بندہ اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر, یہ جو حدیث ہے نا اس پہ معنی کیا ہے کہ جب دنیا کی رنگ رنگیلی دیکھے تو بندہ کہے جنت کا مزہ اس سے اور زیادہ ہے. یہ ہے مطلب قید خانے کا کہ مومن کے لیے یہ عیش و عشرت نہیں, اس سے اچھی عیش و عشرت ہمارے. جب کوئی شراب پی رہا ہو تو یہ حدیث پڑھ لی دنیا سجن المومن و جنت الکافر, بھائی یہ شراب تو شے کوئی نہیں, میرے لیے تو اللہ نے شرابن طہورا جنت میں اس سے اچھی شراب تیار کی. یہ ہے اس حدیث کو لوگ پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہیں. یہ جب بھی آپ کو یہ سینٹرل ٹاؤن ماسٹر سٹی میں اچھی کوٹھی نظر آئے تو پڑھا کرو دنیا سجن المومن و جنت الکافر, بھائی اس کوٹھی کا تو کوئی کیا ہے, کوٹھی تو اللہ نے مجھے جنت میں دینی ہے, جس کی نگاہ اوپر جائے گی محل ختم ہی نہیں ہوگا. نکلو اس دنیا سے, یہ شیطان کے چکر میں تم پڑے ہو کہ میں ادھر کوٹھی بنا لوں ادھر مکان پلازا بنا لوں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 50 سال بعد ماسٹر سٹی میں کوٹھی بنائی, شفٹ ہونا بھی نصیب نہیں ہوا اور قبروں میں چلے گئے. ماسٹر سٹی کی اب فیکٹری بند پڑی ہے, جس نے سٹی بنائی اس کے اوپر کتنے پرچے ہیں, ٹھیکیداروں نے پرچے کرائے ہوئے, فیکٹری کو تالے لگے, یہ کاموں کی سے گزرے میرے سسرال کاموں کی میں رستے میں ماسٹر ٹیل کی کتنی بڑی فیکٹری کو تالے لگے, بینک پلاج پہنچ گئی. بھائیو یہ سود لینے والوں کو یہ نہ دیکھو یہ کتنے عیش میں ہیں, جب ان کے گھروں کو تالے لگتے ہیں پھر دیکھو یہ کتنی مجبوری میں ہیں. چور کو کھاتے نہ دیکھو کہ چور بڑا سخی ہے, جب اس کو مار پڑتی تب دیکھو. یہ دنیا دھوکہ ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. میرے بھائیو چھوٹے ہوتے تھے اس کلاس میں نا ہمیں چھڑی پڑھنی اس طرح جیسا, تو ہم نے نا پہلے اپنی ادھر کچھاں چاہتے دے کے کھڑے ہونا کہ یار گرم کر لیے ہاتھ, سوٹی وجہ خون گرم ہوئے. تے جدو ماسٹر نے پہلے نو مارنی نا تو ساری کلاس چپ ہو جانی کہ باری میری بھی ہونی. تے چلے ہو یہ سوٹی ایک نو وجدی ہے تے سب دا یقین ہو جاندہ واری میری بھی ہونی ہے. تے جڑا جنازہ کے رات کے نماز پڑھی جاندی نا یہ دا بھی مطلب ہے کہ پچھلے ڈر جن کے واری ایس وجہ تو اگے میت رکھی ہے. مگر ہم نے کبھی بولو جنازہ پڑھ کے کبھی گناہ چھوڑا ہے؟ جنازہ پڑھ کے ہم نے کبھی توبہ کی ہے؟ ہمارے روز کا معمول ہے. قبروں میں لوگ چگلیاں کر رہے ہوتے ہیں. چھوڑو دنیا کی فکر, چھوڑو آخرت کی طرف رخ موڑو. یہ دنیا کے رنگ رنگینیوں سے نکلیں اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں. کس جنت کی طرف؟ فرمایا خالق کائنات نے, مکی صاحب کہتے ہیں یار سمدانی اور ناصر سمدانی پروفیسر گواہ بن جا, لینے والے مجھے آتے ہیں. پروفیسر ناصر سمدانی صاحب پاس بیٹھے کہتے ہیں گواہ بن جا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. حضرت اس خاندان نے ہمارے مسلک پہ بڑا احسان کیا. پروفیسر عبداللہ بہاولپوری کوئی عام ہستی نہیں. میں تمہیں بتاؤں اس دور کے پروفیسر کی اتنی تنہا ہوتی تھی کہ لوگوں کے پاس زمینوں کا معاملہ نہیں ہوتا. زمینوں کا معاملہ سمجھتے تھے, معاملہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. میرے دادے کو پٹواری نے کہا زمین دلوا لو. امرتسر سے ہم آئے تھے تو میرے دادے نے کہا میں نے کیا کرنی ہے, میں معاملہ کہاں سے دوں گا. اتنے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. اور پروفیسر عبداللہ بہاولپوری اس دور میں پروفیسر
اور رحمہ اللہ نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ اور سنیے پروفیسر عبد الرحمان مکی اس باپ کا بیٹا، بولو جس نے آنکھ کی پیسے میں کھولی ہو، اس کو کیا ضرورت تھی پیسے کی، مگر اس دنیا میں درویش نے باپ سے دین بھی سیکھا اور دین پھر لوگوں تک پہنچایا، اور پھر آخر میں اللہ نے اس کا استقبال فرشتوں سے کرایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور جس نے فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھ کر کہا لینے والے مجھے آؤ، پڑھا کر جدو آخری کون سائے اللہ پڑھنا میری لگی توڑ نبائے اللہ پڑھنا دن لوگوں نے دین سیکھا تھا، آپ نے دیکھا وہ امام وکیع ابن مکرم کا ذکر ہم یہاں کریں، اور ہم نے کیا کیا دین کے لیے۔ آج کتنے دوست احباب ہیں موت کا فکر ہی نہیں۔ یہ گجرات میں میری بہن، میں تو اس کو بہن ہی بولوں گا کلمے والی، گجرات میں 5 بچوں کو سلا کر گھر میں گئی ہے، دھیان دیا سارے گھر دی دنیا ہی اجڑ گئی، 5 بچے ہی ستے ہی سو کھولیاں دی اگ پکھائی، سارے بچے اللہ کو پیار، اللہ کی قسم دل دکھ گیا، ایسے لگا جیسے میرے بچے مرے۔ کوئی بولو ہے جس کی دنیا ہی ساری لٹ جائے، ماں پاگل ہوگی گلی۔ اور میں نے یہ حدیث پڑھی، حضور نے فرمایا اے ابراہیم تیری جدائی نے محمد کا دل دکھی کر، پر ایسی کوئی بات نہ کرا جس نال عرش والا ناراض ہو جائے۔ الذین اذا صابتهم، اچھا بھی تصور کی دنیا میں جائے کہ جب وہ واپس آئی ہوگی کیا دل پہ بیتی ہوگی، باپ بھائی پاگل ہو گئے، ماں پاگل ہوگی گلیوں میں کہ میرے جب میں لہدا توری کمری میں۔ میرے بھائیوں یہ موت نہیں دیکھتی، اس کی ماں واپس آئے گی کیا کرے گی، موت نہیں دیکھتی۔ نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے، بھائی خلیل الرحمان کی صحت سی پر نہیں موت کسے نو تو چھوڑ دیجے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجے، مک پیارے امنوں موڑ دیجے، اتھوں کلے ہو گئے جوڑے نے، کئیاں ہتھی پتر توڑے نے، ماں پیاں پائیں بچھوڑے نے، کر یاد قبر دیاں کندانوں، بولو کر یاد قبر دیاں کندانوں، رکھ یاد کفن دیاں بندانوں، چھڈ جانا ہی زن پر زندانوں، فانی چند دن جگ دے جی گئے نے، پھر موت پیالہ پی گئے نے، اتھو سب مسافر تھی گئے نے، چھٹ پنجرے اڈ شہباز گئے۔ کنیا چاوانا ماں نے پترا دے کپڑے لے آتے ہوں گے، جتیاں لے آتے ہوں گے، چھٹ پنجرے اڈ شہباز گئے، سنو چھٹ پنجرے اڈ، کنے مرلے دی کوٹھی سی خلیل دی، 10 مرلے گئے، 10 مرلے دا کار ہے، تے سائیاں نے جان لگیا پوچھیا کہ تیرا کار ڈال ہے جی، جو کچھ لکھے آوے چھ نصیب ساڈے، وہ تو لینا وہ میں لینا، تیریاں میریاں آکڑاں کس کرن، تمہیں ٹہ جانا تمہیں ٹہ جانا، سدا آیا تے پکلا مار کرنا، نہ کچھ تو لینا نہ میں لینا، آئی تیری میری آکڑ۔ تو میرے بھائیوں اپنی آخرت کی فکر کریے، ہوں انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھیں گے، ساتھی سارے ٹائم جناب